مسلمانوں کا ماضی و حال اور مستقبل کے لیے لاہ عمل۔ میں اس سے پہلے اپنی تقریروں میں مسلمانوں کی اجتماعی حالت کا تفصیلی جائزہ لے کر یہ بتا چکا ہوں کہ اس وقت ہماری زندگی کے ایک ایک شعبے میں کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں۔ آج کی تقریر میں مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس وہ کیا پروگرام ہے جس سے ہم خود یہ توقع رکھتے ہیں اور آپ کو بھی یہ توقع دلا سکتے ہیں کہ وہ خرابیوں کی اصلاح کا مفید اور کارگر ذریعہ بن سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک مستقل اور عالمگیر مقصد رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر اس نظام زندگی کو مٹایا جائے جس کی بنیاد خدا سے خود مختاری اور آخرت سے بے پرواہی اور انبیاء علیہم السلام کی ہدایت سے بے نیازی پر ہو، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے تباہ کن ہے، اور اس کی جگہ وہ نظام زندگی عملاً قائم کیا جائے جو خدا کی اطاعت، آخرت کی یقین اور انبیاء کے اتباع پر مبنی ہو، کیونکہ اسی میں انسانیت کی فلاح ہے۔ ہماری تمام مساعی کا اصل مقصود یہی ہے، اور ہمارا ہر پروگرام خواہ وہ کسی محدود وقت اور مقام ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اسی راہ کے کسی نہ کسی مرحلے کو طے کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ انقلاب خود اپنے وطن پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ پھر یہی ملک دنیا کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اور پاکستان کی موجودہ خرابیوں سے اگر ہم بحث کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ اس مقصد کی راہ میں حائل ہے، لہٰذا آپ یہ گمان نہ کریں کہ ہمارے لیے ان خرابیوں کی اصلاح بجائے خود کوئی مقصد ہے، یا یہ کہ ہم ایک بگڑے ہوئے نظام کو محض مرمت کر دینے پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ خرابیاں موجود نہ ہوتی تب بھی ہم اپنے اسی مقصد کے لیے کام کرتے جس کو اول روز سے ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے۔ ہمارا وہ مقصد ایک دائمی اور ابدی اور عالمگیر مقصد ہے، اور ہر حالت میں ہمیں اسی کے لیے کام کرنا ہے، خواہ کسی گوشہ زمین میں وقتی طور پر ایک نوعیت کے مسائل درپیش ہوں یا دوسری نوعیت کے۔ پچھلی تاریخ کا جائزہ۔ اس توضیح کے بعد میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے وضاحت کے ساتھ اپنی قوم کی موجودہ خرابیوں کا جائزہ لیا ہے، اسی طرح آپ ذرا اپنی پچھلی تاریخ کا بھی جائزہ لے لیں، تاکہ اچھی طرح تحقیق ہو جائے کہ آیا یہ خرابیاں اچانک ایک حادثہ اتفاقی کے طور پر آپ کی سوسائٹی میں رونما ہو گئی ہیں، یا ان کی کوئی گہری جڑ ہے اور ان کے پیچھے اسباب کا کوئی طویل سلسلہ ہے۔ اس پہلو سے جب تک آپ معاملہ کی نوعیت اچھی طرح نہ سمجھ لیں، نہ تو موجودہ خرابیوں کی شدت و وسعت اور گہرائی آپ پر واضح ہوگی، نہ اصلاح کی ضرورت ہی کا احساس پوری طرح ہو سکے گا، اور نہ یہی بات سمجھ میں آ سکے گی کہ ہم یہاں جزوی اصلاح کی کوششوں کو لا حاصل کیوں سمجھتے ہیں، اور کس بنا پر ہماری یہ رائے ہے کہ ایک انتھک سعی اور ایک ہماگیر اصلاحی پروگرام اور ایک صالح و منظم جماعت کے ذریعے سے جب تک یہاں نظام زندگی میں اساسی تبدیلیاں نہ کی جائیں گی، کوئی مفید نتیجہ چھوٹی موٹی تدبیروں سے برآمد نہ ہو سکے گا۔ ہماری تاریخ کا یہ ایک اہم اور نتیجہ خیز واقعہ ہے کہ ہمارے ملک پر 19ویں صدی میں، اسی پچھلی صدی میں جو موجودہ صدی سے پہلے گزر چکی ہے، ہزاروں میل دور سے آئی ہوئی ایک غیر مسلم قوم مسلط ہو گئی تھی، اور ابھی 3-4 ہی برس ہوئے ہیں کہ اس کی غلامی سے ہمارا پیچھا چھوٹا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے کئی لحاظ سے قابل غور ہے۔ پہلا سوال جس کی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے یہ ہے کہ آخر یہ واقعہ پیش کیسے آ گیا؟ کیا کوئی اتفاقی سانحہ تھا جو یوں ہی بے سبب ہم پر ٹوٹ پڑا؟ کیا وہ قدرت کا کوئی ظلم تھا جو اس نے بے قصور ہم پر کر ڈالا؟ کیا ہم بالکل ٹھیک چل رہے تھے، کوئی کمزوری اور کوئی خرابی ہم میں نہ تھی، یا فی الواقع ہم اپنے اندر مدتوں سے کچھ کمزوریاں اور کچھ خرابیاں پال رہے تھے، جس کی سزا آخر کار ہمیں ایک بیرونی قوم کی غلامی کی شکل میں ملی؟ اگر حقیقت یہی ہے کہ ہم میں کچھ خرابیاں اور کمزوریاں تھیں جو ہماری تباہی کی موجب ہوئیں، تو وہ کیا تھیں، اور آیا اب وہ ہم میں سے نکل چکی ہیں یا ابھی تک ان کا سلسلہ برابر چلا آ رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بلا جو باہر سے آ کر ہم پر مسلط ہوئی، آیا یہ صرف ایک غلامی ہی کی بلا تھی، یا وہ اپنے جلوں میں اخلاق، افکار، تہذیب، مذہب، تمدن، معیشت اور سیاست کی دوسری بلائیں بھی ساتھ لائی تھی؟ اگر لائی تھی تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کس نوعیت کی بلائیں تھیں، کس کس حیثیت سے انہوں نے ہمیں کتنا متاثر کیا، اور آج اس کے جانے کے بعد بھی
ان کے کیا اثرات ہمارے اندر موجود ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ان بلاؤں کے مقابلے میں ہمارا اپنا رد عمل کیا تھا؟ آیا وہ ایک ہی رد عمل تھا یا مختلف گروہوں کے رد عمل مختلف تھے؟ اگر مختلف تھے تو ان میں سے ہر ایک کے اچھے اور برے کیا اثرات ہیں جو آج ہماری قومی زندگی میں پائے جاتے ہیں؟ میں ان تینوں سوالات پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالوں گا تاکہ ہماری موجودہ خرابیوں میں سے ہر خرابی کا پورا شجرہ نسب آپ کے سامنے آ جائے اور آپ دیکھ لیں کہ ہر خرابی کی اصل کیا ہے اور اس کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں اور کن اسباب سے اپنی غذا حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ اس پوری اسکیم کو سمجھ سکیں گے جو علاج و اصلاح کے لیے ہمارے پیش نظر ہے۔